الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وقال الذي اشترى خریدنا من مصر سے لامرأته اپنی بیوی سے، اور کہا جس نے خریدا اس کو، مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اکرم یکرم اکرامن عزت سے رکھنا، سوا یسوا مس کے معنی رہنے کے ہوتے ہیں، مسوا ظرف کا صیغہ ٹھکانے کے معنی میں ہو گیا. اکرمی مسوا اس کا ٹھکانہ اچھا کر دیجئے، مطلب اس کو عزت سے رکھیں. اکرمی مسوا اس کو عزت سے رکھیں. عسا ان ینفعنا، عسا کا لفظ امید کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں امید ہے، اور اللہ کی طرف کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے یقین کے معنی میں بھی ہوتا ہے. عسى اللہ، یقین ہے کہ اللہ ایسا کرے، امید کے معنی میں زیادہ آتا ہے. عسى ان ينفعنا، لگتا ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے گا. یعنی یہاں اس بچے کی کیفیت انہوں نے دیکھی کہ عجیب و غریب قسم کا بچہ ہے، تو اس کو دیکھ کے وہ سمجھ گیا، قافیہ شناس قسم کا آدمی تھا وہ، کہ یہ کوئی فائدہ پہنچائے گا ہمیں. یہ بچہ لگتا ہے، بچے تو ایسے کہتے ہیں نا، ہماری طرف بھی مشہور ہے کہ بچہ اپنے بچپن ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا غیرت مند ہے اور غیرت سے کتنا دور ہے. لیکن بعض لوگ بچوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کر بہت کچھ بنے گا، تو اس نے بچے کو دیکھ کر کہا کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. اور پیغمبر، ظاہر ہے پیغمبر کا بچپنا ہی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال میں بھی کوئی مثال نہیں رکھتا تھا. تو مصر کے اس شخص نے اپنی بیوی سے کیا کہا کہ اس کو عزت سے رکھنا، یعنی عام جو جن کو خرید کے ہم لاتے ہیں غلام ہیں ان جیسا ان کو نہیں رکھنا، ان کو عزت سے رکھنا. یہ مصر کا یہ شخص کون تھا؟ تو اس کے بارے میں زیادہ مشہور یہی ہے کہ یہ وزیر تھا خزانے کا، وزیر خزانہ تھا مصر کا، بادشاہ کوئی اور تھا. اور پھر بادشاہ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت پر آ جائے گا، بات آ جائے گی، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گیا ہو. عزیز مصر اس کو کہا جاتا ہے کہ مصر کے اس شخص نے جس نے اس کو خریدا تھا. ہاں، یہ وزیر خزانہ تھا، خزانے پر معمور آدمی تھا حکومت کی طرف سے. اور بعض حضرات نے ایک عرب کی وہ میں دیکھ رہا تھا، اس نے اس کو چیف آف آرمی اسٹاف قرار دیا تھا کہ یہ ان کے فوج کا بڑا تھا، سالار تھا. بہرحال جو بھی ہو، قرآن پاک میں دیکھیں اس میں خریدا اور کہاں لے گئے، کہاں سے لے گئے، یہ ساری باتیں نہیں چڑھی، کیونکہ کہانی قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. جو بات خود سمجھ میں آ رہی ہو
تو اس کو بتانے کی بھی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ وہاں سے جنگل سے فلسطین سے وہ لے کے آئے ہوں گے, وہ قافلے اس کو مصر تک پہنچایا, راستے میں کیا کیا باتیں پیش آئی وہ ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. وہاں سے وہ ان کو مصر تک پہنچایا اور پہنچا کے وہاں اس کو بیچا, اور پھر ان کی قیمت لگی. بعض اس میں آتا ہے کہ خوب قیمت لگی یوسف علیہ السلام کی, اور قیمت ایسے کہ مشک اور ریشمی کپڑوں کے ساتھ تول کے خریدا عزیز مصر نے اس کو. قیمتی لگی, ہر ایک کو کوشش کر رہا تھا خریدنے کی. او نتخذہ ولدا, یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں, یا اپنا بچہ بنا لیں اس کو, یا یہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. تو بیٹا بنانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بچہ نہیں تھا, ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ بچے کا تو وہی سوچتا ہے جن کے ہاں بچہ نہ ہو, تو وہ کسی کو پالنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا, مکن یمکن تمکین, جگہ دے دینا, قرار دے دینا اور متمکن کرنا. اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو فی الارض, زمین میں. تمکین میں خوب ٹھکانہ مستقل رہنے کے لیے ایک جگہ بنا دی یوسف علیہ السلام کی. اب دیکھیں ان لوگوں کا جواب بھی آ گیا کہ یہ فلسطین سے کیسے وہاں پہنچے, تو ان کا جواب بھی آ گیا. اور پھر آگے آئے گا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور سارے وہ آ گئے تھے, پھر یہاں آباد ہو گئے مصر میں. تو ان کے سوال کا جواب بھی یہاں آ گیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ, اور اسی طرح ہم نے ٹھکانہ دیا یوسف کو زمین میں. ارض سے مراد زمین ہوتی ہے, اور ارض سے مراد ملک بھی لیا جاتا ہے. اس ملک میں ہم نے ٹھکانہ دیا. کون سا ملک؟ مصر کا. وَلِنُعَلِّمَهُ, یہ ٹھکانہ بھی کوئی عام ٹھکانہ نہیں دیا, بلکہ کھاتے پیتے گھرانے میں, بڑے خاندان میں ان کو ٹھکانہ دیا. وَلِنُعَلِّمَهُ, اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں من تأویل الاحادیث, بات کی تہ تک پہنچنا, بات کی تہ تک, بات کی حقیقت معلوم کرنے کا علم اس کو سکھائیں گے. یہ باتوں کو تہ تک اس کو تحقیق کے ساتھ سمجھ جائیں گے, یہ علم ان کو ملے گا. اور تأویل الاحادیث سے, جیسے پہلے بھی یہ لفظ گزرا کہ خوابوں کی تعبیر بھی مراد ہو سکتی ہے, خوابوں کی تعبیر کا علم اس کو سکھائیں گے. واللہ غالب علی امرہ, اللہ تعالی غالب ہے اپنے کام میں, اپنے معاملے میں اللہ ہی کا قبضہ ہے, مختار ہے وہ. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے, تو اگر لوگوں کا غلبہ ہوتا تو وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوتے. ہر ایک کا اپنا الگ منصوبہ تھا, ہر ایک اپنے اپنے منصوبے کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن جو ہونا اللہ جو کرنا چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے, ہوتا وہی ہے جو اللہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ غالب ہے اپنے کام میں, لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا اتفاق سے ایسا ہو گیا, پھر یوں ہوا, پھر اچانک ایسا ہوا. نہ اچانک ہوتا ہے نہ اتفاق سے ہوتا ہے. اللہ کے ہاں سارا کچھ ایک ترتیب ہے, اس ترتیب سے ہوتا ہے. وہ اتفاق سے اور اچانک ہمیں لگتا ہے. یہ سارا کچھ کوئی بھی اتفاقی کام نہیں ہوا ہے, کوئی اچانک کام نہیں ہوا ہے. یہ ایک لگھ بندہ منصوبہ ہے اللہ کی طرف سے, اور ایک یہ لوگ منصوبہ بنا رہے تھے, ایک اللہ کا منصوبہ ہے, اور اللہ کا منصوبہ ہو کے رہتا ہے. ان کے منصوبے ناکام ہیں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, بلغ یبلغ پہنچنا, اور بلوغت تک پہنچنے کے بھی معنی ہے. اشدہ بھرپور جوانی, یہ 30 سے 40 سال تک کی عمر کے دوران کے لیے اشدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جب اپنے بھرپور جوانی کو پہنچے یوسف علیہ السلام. آتیناہ حکما و علما, ہم نے اس کو حکمت اور علم دے دیا. تأویل الاحادیث یعنی بات کی تہ تک پہنچنا, حکماً و علما, علم بھی دیا اور حکمت بھی دی. مفسرین کہتے ہیں یہاں سے مراد نبوت ہے, کہ ان کو نبوت اللہ رب العزت نے اس وقت دے دی. تو اس سے پہلے جو کنویں میں جاتے ہوئے وحی کا لفظ استعمال ہوا تھا, وہ پیغمبروں والی وحی نہیں تھی, بلکہ اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی تھی بات. تو اب اللہ نے ان کو نبوت باقاعدہ طور پر گویا کہ دے دی. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. یعنی اچھا ٹھکانہ دینا, دنیا اور آخرت کی کامیابی مراد ہے, کہ وہ ہم کس کو دیتے ہیں؟ ہر نیک کام کرنے کے والے کو دیتے ہیں.
یہ خاص کسی نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ وہ تو کرے اس طرح برداشت کرتا ہوا آگے چلے تو ہم اس کو تو دے دیں باقی کو نہیں دیں. نجزی المحسنین، جو احسان کرنے والے، نیکی کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها. راود یراود مراودتاً، یہ باب مفعال سے ہوتا ہے، کسی کو ایسے کام کی طرف کھینچنا کہ جسے وہ نہیں چاہتا ہے. ورغلانا، ہاں، اور ورغلایا اس کو، التی اس عورت نے، ہوا فی بیتہا، ہوا مذکر ہے نا ضمیر، کہ جس کے گھر میں وہ تھا، یعنی یوسف علیہ السلام جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کی عورت نے اس کو پھسلانا چاہا، پھانسنا چاہا، ورغلانا چاہا، ان نفسی ہی، اپنی طرف. اب پوری تفصیل یہاں پھر مذکور ذکر نہیں ہے یہاں قرآن پاک کے اس میں کہ کیسے ورغلایا، کیا ہوا. ظاہر ہے کہ جب خریدا اسی وقت سے وہ خوبصورت بچہ تھا، اور پھر یہاں دروازے بند کرنے کی بات آ رہی ہے، گناہ کی طرف دعوت دینے کی بات آ رہی ہے، تو ایک دم تو وہاں نہیں پہنچے ہوں گے نا، اس سے پہلے بھی اس کو پھنسانے کی کوششیں کی ہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے اس کو بلایا آخرکار، اور اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکی. وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور بلا کے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ان کو مختلف قسم کی باتیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کو پھنسانے کے لیے کی. کہتے تمہارے کتنے خوبصورت بال ہیں. تو اس نے کہا جب میں مروں گا تو سب سے پہلے میرے بال گر جائیں گے. دیکھا آپ کی آنکھیں بڑی حسین ہیں. تو نے کہا جب مر گیا اس وقت تک ہیں یہ آنکھیں، مر جاؤں گا تو پھر اس وقت میرے چہرے پر بہیں گی یہ پانی بن کر، گل سڑ کر. پھر مختلف قسم کی آپ نے حسن و جمال کی تعریف ہے کہ یہ سارا مٹی میں مل جائے، میں مر جاؤں گا تو یہ سارا ختم ہو جائے گا. اس طرح کی باتیں کی. تو آخر میں اس نے وہ بن ٹھن کے آئی تھی، بن سور کے آئی تھی، اور آج کل کے زمانے کی اصطلاح کے مطابق کیا کہتے ہیں کہ وہ میک اپ کر کے آئی تھی، سارا کچھ بن ٹھن کے وہاں آ گئی تھی. تو کیا کہا، وغلقت الابواب. غلق یغلق تغلیق، اغلاق بند کرنے، غلق تغلیق کے معنی خوب اچھی طرح بند کر لینا. دروازوں کو اچھی طرح بند کر دیا اس نے. محل کے اندر ایسا بھی نہیں کہ صرف دروازے کو کنڈی لگائی اور بس ان کو بند کر دیا، نہیں، اچھی طرح. وہ دروازہ ایک بھی نہیں تھا، ہر طرف دروازے تھے، وہ سارے دروازے خوب اچھی طرح انہوں نے بند کر دیے. وقالت، اور کہا، حیت لک، حیت لک. یہ لفظ حیت لک، حیت لک، کہ میں تمہارے لیے تیار ہو کے آئی ہوں، لیکن یہ اسم فعل ہے، حلم، جلدی آؤ کے معنی میں آتا ہے. حیتا، جلدی آؤ، تمہیں کہہ رہی ہوں جلدی آ جاؤ. حیتا لک. اور اس میں یہ بھی حیت لک کے معنی میں بھی اس کو کر دیا کہ میں تمہارے لیے تیار ہو کے آئی ہوں. لیکن عام اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے، حیتا لک، جلدی آ جاؤ، آ بھی جاؤ، آ بھی جا. ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں آ بھی جا، یعنی گناہ کی طرف اس کو دعوت دی. اور یہ آگے اس میں آ رہا ہے کہ یہ فریفتہ تھی، یوسف علیہ السلام کے اوپر عاشق تھی، اور کسی بھی طرح اس کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی. یہ آخری مرحلہ ہے کہ جب دروازے بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. انہو ربی، وہ تو میرا رب ہے، احسن مثوائے، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا اس نے. انہو، اور یقیناً، لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. تو یہاں ایک تو سبق ہے کہ جب اس طرح کے گناہ کا موقع جب آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی پناہ مانگنی کہ اللہ تو ہی مجھے بچا دے، اور پھر اللہ کے احسانات کو یاد کرنا ہے کہ انہو احسن مثوائے، اچھا ٹھکانہ دنیا میں مجھے دیا، احسانات اللہ کے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ اللہ کی پناہ، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا،
اور جو اس قسم کے ظالم لوگ ہیں اللہ ان کو کامیاب نہیں کرتا، لہٰذا اس نے اس کی طرف جانے سے انکار کیا۔ اور یہاں انہو ربی سے مراد اپنے عزیز مصر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ میرا سردار ہے، یعنی مجھے تو بیچ کر اس کے ہاتھ میں لایا گیا ہے، اب وہ میرا سردار ہے، میرے رہنے سہنے کا اچھا انتظام اس نے کیا ہے، اب میں اس کے ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ خیانت کروں تو اللہ ایسے خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ دونوں تفسیریں کی گئی ہیں اس میں۔ بس ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، اور مصر کے جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، اس کو عزت سے رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، لگتا ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اسی طرح زمین میں ہم نے ٹھکانہ دے دیا یوسف کو، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم ان کو سکھائیں بات کی تہ تک پہنچنا، وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ غالب ہے اپنے معاملے میں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ خوب جوان ہوئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، دیا ہم نے اس کو حکمت اور علم، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو ہم بدلہ دیتے ہیں، وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، اور ورغلایا اس نے جس کے گھر میں یہ تھا، یعنی یہاں ایک شدت امتحان کا وہ ہے، یوسف علیہ السلام کے اوپر امتحانات اس سے پہلے بھی آئے، لیکن یہ ایک نئی قسم کا امتحان تھا کہ گناہوں کی طرف باقاعدہ ماحول بنا کے دعوت دی جا رہی ہے، اور پھر دعوت بھی کون دے رہا ہے؟ مصر کے عزیز مصر کی بیوی، کوئی معمولی عورت بھی نہیں وہ، اور ان کا نام زلیخا آتا ہے، رائل بھی اس کا نام دیا گیا ہے لیکن زیادہ مشہور زلیخا ہے، اور اس کو وہ دعوت دے رہی ہے اور اس کی پرورش میں ہے یہ۔ اب انکار کرنے کی ساری گنجائشیں ختم ہو گئی کہ ایک تو حسن و جمال اس کا بھی ہوگا، جوانی اس کی بھی ہوگی، اور پھر گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، کمرے سارے بند کر کے دعوت دے رہی ہے، اور پھر دعوت بھی وہ دے رہی ہے جو اس کو اس کی پرورش کا انتظام کر رہی ہے، تو اب انکار کی ساری گنجائشیں ختم کر دی۔ یہ بہت سخت قسم کا کڑا امتحان تھا۔ وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہا آ بھی جاؤ، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی، وہ میرا رب ہے، احسن مثوائے، اچھا ٹھکانہ مجھے دیا، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک فلاح نہیں پاتے ظالم لوگ، فلاح نہیں پاتے ظالم۔